یہ واضح ہو جانا ضروری ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں نے توحید کو اپنا لیا اور شرک کو ٹھکرا دیا، کسی شخص کا ایمان مستحکم اور معتبر نہیں ہو جاتا جب تک کہ ایمان کے مطلب اور توحید اور شرک کے مفہوم کو اچھی طرح سے جان کر ان کے تقاضوں پر عمل پیرا نہ ہو۔ کسی شرک کرنے والے کے شرک کو شرک نہ سمجھنا اس کی اصل غلطی ہے، کیونکہ شرک کے رد کے لیے شرک کی اچھی طرح پہچان ضروری ہے۔ جس نے شرک کو سمجھا ہی نہیں وہ اسے رد کیسے کرے گا، بلکہ اس سے بچے گا کس طرح؟ الغرض عقائد میں الفاظ سے زیادہ مفاہیم اور معنی معتبر ہوتے ہیں۔ ان مفاہیم کو سمجھ کر ان کے تقاضوں کو اختیار کر لینے سے آدمی دین میں داخل ہوتا ہے، نہ کہ صرف الفاظ ادا کر لینے سے یا کلمہ پڑھ لینے سے۔ درحقیقت کافر اور مشرک کو کافر سمجھنا اور کہنا دین کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ کفار اور مشرکین سے قطع تعلق، برات اور دشمنی کرنا فرض ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کسی کافر یا مشرک کو واقعی کافر سمجھا جا رہا ہو، چاہے وہ اسلام کا دعوے دار ہو یا نہ ہو۔ اس کے علاوہ کافر یا مشرک کو کافر نہ سمجھنا تقریباً ایسا ہی ہے جیسے کفر کو کفر اور شرک کو نہ سمجھنا، اور یہ چیز بجائے خود ایک کفر ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نواقض اسلام میں بیان کیا ہے کہ ان میں تیسرا نواقض اسلام یہ ذکر کیا ہے: جو مشرکین کی تکفیر نہ کرے یا ان کے مذہب کو صحیح گردانے وہ بھی کافر ہے۔